رفقائے محترم، یہ سورہ ہے الحجرات اور اس کی یہ 5 آیات ہیں، 14، 15، 16، 17، 18۔ اور یہ جو سورہ الحجرات ہے نا، یہ 3 صورتوں کا ایک یونٹ ہے، پیکٹ ہے۔ یہ جتنی صورتیں ہیں نا قرآن کی، یہ مثنى مثنى ہے۔ مثنى مثنى کا معنی ہوتا ہے کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر۔ مثلا الفاتحہ کے بعد البقرہ اور آل عمران، یہ دونوں ایک جوڑا ہے۔ النساء المائدہ ایک جوڑا ہے۔ تو اسی بعض اوقات جوڑا جو ہے، وحدت جو ہے، یونٹ جو ہے، وہ 2 صورتوں کا ہوتا ہے، بعض اوقات 3 کا ہوتا ہے، اور بعض اوقات 4 کا ہوتا ہے۔ یہ ہے یعنی صورتوں کی جو تالیف ہے، جوڑ ہے، ان کو جو کمبائن کیا گیا ہے، تو یہ 2، 3 اور 4۔ اس وقت جو ہمارے سامنے یہ 3 صورتوں کا ایک یونٹ ہے، اور یہ صورتیں ہیں 48، 49، 47، 48، 49۔ 47 کی کون سی صورت ہے؟ سورہ محمد۔ 48ویں کون سی ہے؟ سورہ الفتح۔ اور 49 کون سی ہے؟ الحجرات۔ اس میں سیکوینس کیا ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر الفتح اور پھر الحجرات۔ ترتیب کیا ہے کہ جہاں پر محمدیت ہوگی، جہاں پر محمدیت ہوگی، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ الفتح۔ جہاں پر محمدیت آئے گی وہاں سے فتوحات کا دروازہ کھلے گا۔ محمدیت کو اگر ہم اپنا لیں اور محمدیت ہمارے قلب اور قالب میں اتر جائے تو تمام جو ہمارے اندر شکست خوردگی ہے، پامالیاں ہیں، پراگندہ حالیاں ہیں، یہ تمام دور ہو جائیں گی اور ہم الفتح، فاتح کے مقام پر آ جائیں گے۔ لیکن فاتح ہونے کے بعد ایک معیار کیا دیا؟ فتح آپ کریں گے تو کیا محلات بنائیں گے؟ بہت اونچے اونچے پلازے بنائیں گے؟ یعنی جب آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے نتیجے میں الفتح، فتوحات ملیں، تو آپ کا سٹائل آف لیونگ کیا ہونا چاہیے؟ الحجرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح ہونے کے باوجود مدینے آ کر کتنے محلات بنائے تھے؟ فتح مکہ کے بعد یا اور جو فتوحات ہوئی، تو کوئی آپ نے اپنی بلڈنگز میں، رہائش گاہ میں کوئی اضافے کیے؟ کوئی باہر کا نعوذ باللہ ساز و سامان لا کر، کوئی ٹوٹیاں، کوئی فرش، کوئی پیس آف ڈیکوریشن؟ یعنی ہمارے ایک بہت ممتاز وزیر ہوئے ہیں اور ہمارے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، چودھری نذیر احمد۔ چودھری نذیر احمد نام سنا ہوگا۔ تو کسی دور میں انہوں نے 3 پیس کا ایک سلوگن دیا تھا 51-52 میں کہ پاکستانی بنو اور پاکستانی پروڈکٹس خریدو اور پاکستانیت کو فروغ دو۔ تو 1962-63 میں مجھے ایک دوست کے ساتھ ان کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ ساری کی ساری باہر کی، حتیٰ کہ ٹوٹیاں اور وہ جو سارا نمائش کا سامان ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے کہ فتح کے بعد اپنے آپ کو میٹیریلی آگے لے جانے کی بجائے اپنے آپ کو سمپل لیونگ، سمپلسٹی، سادگی، سادہ رہنا، لیکن سوچ بلند، خدمت خلق کا جذبہ بلند۔ یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر کیا کیا رفقائے محترم؟ مسجد بنوائی، اور مسجد ہی ہمارا سیکریٹریٹ ہے، ڈائریکٹریٹ ہے، ہمارا عدالت کا نظام، سپاہ کا نظام، تجنید کا، خوراک کا، سارا ہمارا سسٹم جو ہے وہ مسجد سے چلتا ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ کے پاس وسائل آئے، مسجد کی کوئی ایکسٹینشن کی، مسجد میں توسیع ہوئی، کوئی مسجد کی چھت جو ہے وہ زیادہ مضبوط بنا لی، کوئی دیواریں، کوئی مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کوئی قالین بچھے تھے؟ بھائی فتح مکہ بھی ہو گیا، طائف بھی، حوازن بھی، بحرین بھی، کہاں کہاں سارا کچھ آ گیا، لیکن مسجد کو کوئی کیا پہلے سے بہتر؟ کیا سبق ملا؟ کہ اسلام مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ مسجد کی مضبوطی کس سے ہے؟ مسلمان کے مضبوط ہونے سے۔ آج ہماری مسجدیں مضبوط ہیں، حتیٰ کہ اب مکہ مدینے میں جو توسیع ہو رہی ہے، کتنے آپ کو یعنی وہ ہوٹل نظر آتے، اور ان ہوٹلوں کی بلندی کے سامنے ہمارے مینار حرمین جو ہیں وہ نیچے چلے گئے۔ ہمارے استاذ نے 1952 میں عبدالعزیز سے کہا تھا کہ یہ اپنے ملک کے اندر نہ تو باہر کی مصنوعات کو آنے دینا، حج کے دوران کیا ہوگا؟ بھائی جب حج کے دوران چاروں طرف سے مسلمان آئیں گے اور وہ باہر کی مصنوعات خرید کر لے جائیں گے، امریکہ، برطانیہ، جاپان، فرانس، چائنا، تو کن کی بالادستی ان کے ذہنوں پر قائم ہوگی؟ تو مسجدیں آج رفقائے محترم ڈیکوریٹڈ ہیں، بہت بلند و بالا ہیں، روشن ہیں، لیکن ہم نمازیوں کے دل تنگ و تاریک ہے۔ یعنی مسجد کی جو اینٹیں ہیں دیواروں کی وہ جڑی ہوئی ہیں، لیکن مسجد کے اندر جو نمازی ہیں ان کے دل بھی جڑے ہوئے ہیں رفقائے محترم۔ مسلمان سے جڑا ہوا ہے، مسلمان اپنے امام سے جڑا ہوا ہے۔ مسجدوں کے امام ہمارے امام ہیں؟ کیا وہ ہمارے امام ہیں جن کو ہم حکم دیتے ہیں کہ اس جگہ آنا، اتنے بجے آنا، یہ صفائی تو نے نہیں کی، یہ کرسی صحیح جگہ پر نہیں رکھی، وہ ہمارا امام ہے؟ تو تمام جو ہمارا دین ہے رفقائے محترم وہ امام پر قائم ہے۔ جوئل الامام کہ یوتم بہ، ہماری ساری زندگی جو ہے مسلمان کی وہ امام کے تابع ہوتی ہے۔ تو جب ہمارا امام تابع ہمارے ہے، تنخواہ دار ہے، تو وہ ہمیں کیا لیڈ کرے گا؟ کیا امر و نہی کا اس کے پاس حق ہوگا؟ تو کیا قرآن نے یہ کہا مسجدیں رفقائے محترم اتنی اہم نہیں ہیں جتنے نمازی اہم ہیں۔ اور اب 5-5 10-10 مرلے کی مسجد بن گئی ہیں رفقائے محترم۔ کہاں مسجد جو تھی وہ فراخی کی، وسعت کی دلیل ہوتی تھی، اور کہاں مسجد ہمارے کمروں سے بھی تنگ و تاریک ہماری مساجد ہے، اور ان کو ہم نے جامع بنا دیے، یعنی جامع مساجد۔ جامع کون سی مسجد ہوتی تھی آپ دیکھیں، اور آج ایک تماشا بن گیا ہے مسجد۔ صرف کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنی چودراہٹ قائم کرنی ہے، اگر ایک جگہ ان کی چودراہٹ قائم نہیں رہتی تو چلو جی ہم اپنی الگ مسجد بنا لیتے۔ تو مسجد نبوی رفقائے محترم نمونہ ہے۔ اب دیکھیں المیہ ہمارا کیا ہوا کہ جب ملوکیت بنو امیہ آئی تو انہوں نے مسجد کے توسعہ کے نام پر، ایکسٹینشن کے نام پر پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے، ریزیڈنسز تھی، ان کو گرا دیا۔ کیوں گرایا؟ دیکھو جب مدینے میں آپ ایک گرین پیلس بنائیں گے اپنے والی گورنر کے لیے، تو آپ کو مسجد نبوی میں رسول اللہ کی جو رہائش گاہیں ہیں نا ان کو گرانا پڑے گا۔ یہ لاجیکل ہے۔ کیوں کہ اگر وہ مسجد نبوی کے ارد گرد رسول اللہ کی رہائش گاہیں رہیں گی تو ہر وقت آپ کو پن پوائنٹ کریں گی کہ آپ کے رسول کی زندگی کا معیار یہ تھا۔ وہ آپ کی حکمرانی کو، ملوک کو چیلنج کرتی رہیں گی
لہذا ایک ایک کر کے جو آثار النبی ہیں نا ان کو مٹا دیا گیا، کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ اب آپ حدیث دیکھیں کہ ایک صحابی ہیں اور وہ آ کر سلام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی رحمت سلام کا جواب نہیں دیتے، 1 دن 2 دن 3 دن یہی ہوتا رہا، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو ایک دن وہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے، تو کسی صحابی سے پوچھا، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر سے گزر رہے تھے تو تمہارے ہاں جسے ہم چوبارہ کہتے، بالکنی کہتے، دروازے کے اوپر، وہ اوپر کی منزل پر، تو ہمیں یہ کس کا مکان ہے؟ تو وہ ان کا تھا۔ تو جب وہ علم ان کو اس طرح کا ہو گیا تو انہوں نے جا کر اس کو گرا دیا، گرائے تو واپس آئے تو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کل بناء، ہر وہ کنسٹرکشن جو سکنا رہائش کے مقصد کے لیے نہ بنائی جائے، اس میں نمود ہو، نمائش ہو، دوسروں پر اپنی اس بالادستی کا غلبہ ظاہر کرنا ہو، تو وہ بنا جو ہے کیا ہے؟ جہنم کی طرف جانے کا وہ راستہ ہے۔ اور فرمایا کہ یحمل علیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اینٹ روڑا پتھر جو اس نے اس کنسٹرکشن میں کھڑے کیے ہیں نا، وہ تمام قیامت میں اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے جہنم کے اندر۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ اسلام آباد میں جا کر دیکھ لیں، کینٹ میں، ڈیفینس میں، ماڈل ٹاؤن میں، کیا ہم عمارات کے کتنے، اور آپ غور کریں رفقائے محترم، جب تک پاکستان نہیں تھا تو لاہور میں کتنے کروڑ پتی تھے؟ کتنے کروڑ پتی تھے ہی نہیں تھے بھی تو کون تھا؟ لاکھ پتی کون تھا؟ پوری مال روڈ پر کتنے مسلمان تاجر تھے؟ پوری انارکلی میں، پورے ماڈل ٹاؤن میں۔ اور آج ٹاٹا اور برلا کے باپ ہمارے اندر پیدا ہو گئے، ٹاٹا اور برلا ڈالمیا کو پیچھے چھوڑنے والے۔ تو کیا اس پاکستان اس کے لیے بنا تھا؟ اور جس طرح میں نے صبح بھی عرض کیا ہے کہ ربا کو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ قرار دیا اللہ اور رسول کے خلاف، تو ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو کیا قرآن کا سبق تھا کہ اگر تم محمدیت کو اپنے اندر پیدا کرو تو تمہارے لیے فتح باب ہے، لیکن فتح باب کے بعد اپنے آپ کو ان عمارتوں کے چکر میں نہ ڈالنا، بلکہ تعمیر ذات، اخوت، بھائی چارہ، مساوات، یہ نظام جو ہے وہ تمہارے اندر آنا چاہیے اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، ماننے والے ہو۔ تو اس یونٹ کے باہمی ربط کے بعد اب جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، عرب بادیہ نشی دیہاتی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا آمنا، ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو، کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں لم تؤمنو، کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے، ایمان تو لائے ہو، مومن نہیں ہوئے، لم تؤمنو۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ فرمایا سورہ المائدہ آیت 41، آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ایمان ان کی زبانوں پر ہے، ولم تؤمن قلوبہم، ابھی ان کا دل، دماغ، ذہن، ضمیر، سیرت، کردار، اس کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ یعنی زبان سے آپ کہیں مومن تو آپ مومن، لیکن کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے جس سے انسان کی سیرت و کردار جو ہے، تو جب سیرت و کردار میں ایمان آتا ہے تو مومن ہوتا ہے، اور جب زبان پر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مسلم۔ فرمایا ان سے کہو کہ لم تؤمنو، تم ابھی مومن نہیں ہوئے، بلکہ کیا کہو؟ ولیکن، لیکن تم یوں کہو اسلمنا،
اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت، مرضی، دین، کلام اس کے سامنے جھکیں گے۔ جھکنے کا بھی اعلان ہوا ہے، ابھی تمہارا دل دماغ جو ہے وہ کتاب اللہ یا دین کے ماتحت نہیں ہوا۔ تو یہ فرق ہے مومن اور مسلم کے مابین۔ مومن ہے جو سیرت و کردار کے حوالے سے ہو، اور مسلم ہے جو زبانی دعوے کی حد تک ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اب اسلام سے ایمان کا جو سفر ہے یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم اسلام کو پہلی سٹیج مانے تو اس سٹیج سے گریجولی انسان ایمان کا جو مرحلہ ہے، منزل ہے، وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ فرمایا اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا۔ فرمایا مومن بننے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صلات کرتے ہیں، اقامت نہیں ہوتی۔ اقامت ہوتی ہے بازار میں، اقامت ہوتی ہے بینک میں، اقامت ہوتی ہے عمل میں۔ اب آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ قول ہے۔ اس قول کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں عمل میں تبدیل کرنا ہے۔ اب اگر کسان ہیں تو آپ نے جدوجہد کی، محنت کی، اور محصول جب اٹھایا تو اس پر آپ نے عشر دینا ہے، انفاق دینا ہے۔ جو جدوجہد کی ہے اس پر زکوٰۃ۔ اگر آپ معلم ہیں تو تعلیمی فرائض۔ زندگی کے جس دائرے میں بھی ہیں آپ، اس دائرے میں جو اللہ کے دین کے تقاضے ہیں ان کو آپ نے غالب کرنا ہے، تب آپ کی صلات قائم ہوگی۔ ورنہ آپ صلات کا ایک قول ہے، عمل میں نہیں ڈھلا۔ تو فرمایا ان تطیعوا اللہ ورسولہ، مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اللہ اور رسول کا مطیع ہونا پڑتا ہے۔ اب اللہ اور رسول کی اطاعت کا یہاں کہاں نظام ہے ہمارے پاس؟ فرمایا من اطاع، جو یہ کہے یا چاہتا ہے کہ میری اطاعت کرے، اسے چاہیے کہ وہ اطاعت کرے ما جئت بہ، جو دین اور قرآن میں چھوڑے جا رہا ہوں اس کی تم اطاعت کرو گے تو وہ میری اطاعت ہوگی۔ اور اس اطاعت میں ہم آ نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے پاس اپنا امام نہ ہو۔ مرکزی نظام اطاعت کا نہیں ہے تو ہم نے کہاں اطاعت کی؟ یعنی گزشتہ 300 سال سے یا کم از کم 1924 کے بعد عالم اسلامی جو ہے وہ اطاعت کے نظام سے کٹا ہوا۔ 1924 کے بعد پورا عالم اسلامی جو ہے اس کا کوئی امام نہیں ہے، اور یہ نیشنل سٹیٹس نے، جغرافیائی ریاستوں نے ہماری ملی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ 1924 تک اس امت کے پاس جو ویزا یا پاسپورٹ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ اب لا الہ محمد رسول ہمارا پاسپورٹ نہیں رہا، نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں جی انسان بڑا آزاد ہو گئے۔ آپ واگا پر جائیں، کھڑے ہوں، آگے کیا ہے وہ نو مین لینڈ کا جو تھوڑا سا رقبہ ہے، وہاں ابھی اب سرحد پر کھڑے ہیں، کتے آ رہے ہیں، بلیاں آ رہی ہیں، خنزیر آ رہے ہیں، گدھے آ رہے ہیں، گھوڑے سب جا رہے ہیں بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے، اور آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ ذرا قدم آگے رکھیں، آپ کی آزادی کی کیا قیمت آپ کو چکانی پڑے گی؟ یعنی کتے، بلے، خنزیر تو آج آزاد ہیں، اور انسان اپنی ہی پیدا کردہ۔ اور یہ جو لائنیں لگی ہیں رفقائے، یہ کس نے لگائی ہیں؟ یہ جو ہمیں تقسیم کیا ہے کس نے کیا ہے؟ ریڈ کلف ایوارڈ۔ اور ریڈ کلف جو ہے رفقائے محترم جس نے یہ تقسیم کی ہے نا، آپ حیران ہوں گے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہندوستان کا نقشہ ہے کیا، دریا کہاں ہیں، ندیاں کہاں ہیں، نالے کہاں ہیں۔ ایک میپ اس کے سامنے رکھا گیا اور میپ پر اس نے لائن لگا دی،
اور وہ لائن جب لگی تو اس میں آپ کو علم ہوگا کہ گرداسپور اور فیروز پور نہیں، پہلے نقشے میں شامل تھا، پہلی جو لائن لگی ہے نا اس میں شامل تھا. پھر جو ہمارا فیروز پور ہے تو یہ گنڈا سنگھ سے آگے جو ہے وہاں سے ریاست بیکانیر کی نہر نکلتی تھی، تو راجہ بیکانیر کا گیا نہرو کے پاس، انہوں نے کہا جی اگر یہ فیروز پور کا ہیڈ ورکس ہمارے پاس نہ ہوا تو میں تو پاکستان کے ساتھ الحاق کروں گا. تو وہ مینن کے ذریعے ماؤنٹ بیٹن، ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے وہ لائن جو ہے نا ایسی بنائی کہ جس میں یہ دونوں ضلع انڈیا کے پاس چلے گئے، پاکستان بیٹھ گیا. اور المیہ یہ ہمارا رفقائے محترم کہ ہم سے ایک بالکل سادہ کاغذ پر ہم نے دستخط کر دیے کہ جو تقسیم ریڈ کلف کرے گا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، اور جب کر دی تو ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے تھے. تو یہ جو صورت حوال ہے رفقائے محترم، یہ اللہ اور رسول والی اطاعت تو آج ختم ہو چکی ہے. جغرافیائی ریاستیں ہیں، ان کے جھنڈے ہیں، ان جھنڈوں کے ساتھ ہم سلامی دینے پر مجبور ہیں. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور رسول کی بالادستی تم نے تسلیم کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اس طرح اسلام عمل کی شکل میں تمہارے اندر ڈھل جائے گا، تم عملی اسلام اپنے اندر پیدا کر لو گے، عملاً تم مسلمان بننا شروع ہو جاؤ گے. اور فرمایا ان اللہ غفور رحیم. دیکھو کسی سٹیج پر مسلمان کے لیے مایوس ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہی سب سے بڑا اسلام کا پیغام ہے. یعنی ہندو مت کے اندر آپ نے اگر غلطی کی ہے تو اب آواگان کے چکر میں آپ کو گزرنا پڑے گا، اور یہی حال یہودیت کا ہے. اور اگر آپ نصرانیت ہے تو اکلوتے بیٹے پر ایمان لانا پڑے، اس کے کروسیفائیڈ ہونے پر ایمان لانا نجات کے لیے. یہ قرآن ہے رفقائے محترم جو سورہ زمر 39ویں سورہ کی آیت نمبر 56 میں کہتا ہے، اور کن کو خطاب کرتا ہے رفقائے محترم؟ یا قل لعبادی، اے رسول میرے بندوں کو کہو، میرے بندوں کو. اور اپنا بندہ اللہ نے کن کو کہا ہے رفقائے محترم؟ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندو جتنی بھی غلطیاں تم سے ماضی میں ہو چکی ہیں، جتنی کوتاہیاں گناہ سرزد ہو چکے ہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکے. آؤ اللہ کے پاس، آؤ اپنے رب کے پاس، آؤ اپنے مالک اور خالق. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے بھی گناہ ہیں تمام اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. اور فرمایا الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کوئی مادی کپڑا لیں رفقائے محترم جس پہ داغ دھبے ہوں، آپ دھوئیں تو وہ دھبا نہیں، کسی نہ کسی سٹیج پہ رہتا ہے، اس کا امپریشن رہتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت یہ کہتی ہے کہ اللہ کا رحمت کا قانون یہ ہے کہ اگر تم رجوع کرتے ہو اپنے خالق و مالک کی طرف تو تمہاری ذات کو ایسا کر دیتا ہے جس طرح کہ وہ گناہ تم سے سرزد ہی نہیں ہوا. الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. تو آؤ کوئی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل میں رفقائے محترم قرآن میں سورہ الاعراف آیت 163 قرآن کہتا ہے کہ 3 طرح کے رجحانات یا 3 مینٹیلٹیز یا ذہنیتیں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی. ایک گروہ ٹوٹلی نافرمان، حدود شکن، مجرم، دن رات ایک ہی بس جرائم پیشہ. اور تیسرا گروہ تھا کہ جو جرائم پیشہ تو نہیں تھے لیکن جرائم پیشہ کے بارے میں کوئی فکر بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم نے لانا ہے اپنی اخوت سے، محبت سے، بھائی چارے سے. اور ایک مڈل کلاس تھی کہ وہ ان کے دروازوں پر جاتی تھی، وقت دیتی تھی، دعوت کا کام کرتی تھی، اللہ کے دین کو ان کو آنے کی دعوت دیتی تھی. تو جو تیسرا گروہ تھا نا، جو خود تو نیک تھا اپنی ذات تک لیکن پہلوں کے بارے میں اس کے پاس کوئی فکر مندی نہیں تھی، وہ مڈل کلاس کو کیا کہتا تھا
लिमा ताइज़ून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। अल्लाह भाइयों क्यों उनसे सर टकराते हो, वो तो पत्थर हैं, उन्होंने कोई तुम्हारी बात माननी है? अपना वक्त खोटा कर रहे हो, खामखा वक्त ज़ाया करते हो, यही वक्त अपने बाल बच्चों के लिए लगा लो। तो मिडिल क्लास क्या कहती थी, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं माज़रतन इला रब्बिहिम, हमने अपने रब के हुजूर जाना है, वो हमसे पूछेगा कि तुम्हारे सामने अंधा जो था, अंधा वो घड़े में गिर रहा था, तुम आंखों वाले थे, तुमने उससे बचाया या नहीं बचाया? और नंबर 2, किसके माथे पर लिखा हुआ है कि वो बाज नहीं आएगा? वलअल्लहुम यरजिऊन। लेकिन वो तीसरा, नहीं जी इसका कोई फायदा नहीं। तो जब कुरान कहता है जब अजाब आया तो किस गिरोह को बचाया गया? नज्जैनल्लज़ीन यनहौना अनिस्सू, उनको हमने बचा लिया जो खुद भी बुराइयों से बचते थे और दूसरों के बारे में फिक्रमंदी, गमख्वारी, दिल सोजी और उनके पास जाकर अपनी मेहनत करते थे। तो आज किसी भी दर्जे में मायूसी की बात नहीं है, सिर्फ तरजीहात का मसला है। हम अपनी तरजीहात में तब्दीली लाएं और अल्लाह ताला के दीन की बालादस्ती को सही माने में तस्लीम करें और मेहनत करें। तो आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाया? इन्नमल मुमिनून, फरमाया कि ये जो अब बहस चल पड़ी है आमन्ना और असलमना, तो मोमन कौन होते हैं? रुफ़क़ाए मोहतरम, इन्नमा कलमा हसर है। कलमा हसर का माना होता है कि एक चीज़ को महदूद और मुक़य्यद कर देना। मसलन आप कहें कि मेरा दोस्त तो सिर्फ मसलन फलां है, तो अब जब आपने फलां का नाम लिया तो आपकी दोस्ती क्या हो गई? मुक़य्यद हो गई, महसूर हो गई, महदूद हो गई। इसके लिए कलमा क्या हम इस्तेमाल करेंगे? इन्नमा। इन्नमा, इन्नमा कलमा हसर है, यानी खबर को महदूद कर देता है उसके साथ जिसके अंदर आप उसका जिक्र करेंगे। इन्नमल मुमिनून, मोमन तो बस ये है। ये बड़ा अहम मुकाम आ रहा है रुफ़क़ा, इन्नमा के साथ अल मुमिनून आ रहा है। और यहाँ पर मोमनों को अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने मुअय्यन और मुशख़्ख़स तौर पर खड़ा कर रहे हैं। और देखें इन मोमनों में वो अमाल जो आज हमारे नज़दीक ईमान का बहुत ऊंचा मुकाम रखते हैं, उनमें से कोई यहाँ जिक्र है? आज हम मोमन किसको कहते हैं? आज तो हमारा जोर जो है वो सिर्फ नमाज पंजगाना पर है और उसका जो काउंटर पार्ट है, जोड़ा है ज़कात, उस पर भी वो जोर नहीं है। नमाज और ज़कात, नमाज का इल्तज़ाम है लेकिन ज़कात तो बिल्कुल हमारी अमली ज़िंदगी से गायब हो गई है। कोई मकान नहीं मिलेगा जहाँ पर मुसलमानों की ज़कात इकट्ठी होती हो, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती हो। मस्जिदें तो बन गई लेकिन बैतुल माल नहीं बना। कम अज कम ज़कात इकट्ठी हो। तो क्या फरमाया? इन्नमल मोमिनून, मोमन तो बस ये जिनका आगे जिक्र आता है। कौन है? अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो ईमान लाएं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। सुम्मा लम यरताबू, जब एक दफा दिल दिमाग ने अल्लाह को अल्लाह मान लिया तो फिर इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? अल्लाह की भी मानी जाए। अल्लाह को हम मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह का दीन नहीं मानते, अल्लाह की शरीयत नहीं मानते, अल्लाह की मर्जी पर अपने आप को ढालने के लिए जद्दोजहद और मेहनत नहीं करते। आमनू, ईमान ले आए, मान लिया हमने अल्लाह को और मान लिया हमने रसूल को। लेकिन रसूल को क्या मानना है रुफ़क़ाए मोहतरम? कलमा पढ़ने का नाम मानना है? नहीं। जब हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो इसका ये माना है कि अब हमने रसूल के मॉडल पर अपने आप को ढालना है। रसूल पर ईमान का माना रसूलियत, रिसालत, मॉडल। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसके मुताबिक आपने आप को ढालना है। सुम्मा लम यरताबू,
جب اللہ کو اللہ مان لیا تو اللہ کی مرضی پر ڈھل گئے، جب رسول کو رسول مان لیا تو پھر رسول کے نمونے پر اپنی سیرت و صورت کو ڈھال لیا۔ ثم لم یرتابو، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کو مانے لیکن اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ نہ کریں، رسول کو مانے اور رسول کے نمونے کو اپنی زندگی میں نافذ۔ ثم لم یرتابو، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ابھی ایمان والا مسئلہ زیر بحث ابھی نہیں ہوا۔ پھر آگے دیکھیے انما کے ساتھ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ ایمان اللہ اور رسول کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ہاں مومن کی کیا پہچان ہے رفقا محترم؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ مومن ہے؟ پہلا ہی کام ہم یہ کہیں گے نا کہ بھئی نماز کا وقت آ گیا تو فوراً مسجد میں چلو۔ مومن اور کافر کے مابین فرق کیا ہے؟ صلاۃ۔ ادھر کلمہ پڑھا، ٹائم ہو گیا، مسجد میں آ گو۔ لیکن یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آمنو، ایمان لائے اللہ اور رسول پر، اور آگے فرما رہا ہے رفقا محترم نماز کا ذکر نہیں کر رہا، روزے کا ذکر نہیں کر رہا، حج کا ذکر نہیں کر رہا، عمرے کا ذکر نہیں کر رہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ دین نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے بھی ایک بڑی چیز ہے جس کے لیے ذرائع ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر وہ جہاد کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، جان کا جہاد اور مال کا جہاد۔ اولئک هم الصادقون، صرف وہی ہیں جو اللہ کی نظر میں سچے مومن ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کوئی نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عمرے آپ کے جہاد کی تیاری ہے۔ ان تمام عبادات کا مقصود کیا ہے؟ آپ کو مجاہد بنانا، اللہ اور رسول کے دین کو غالب کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اگر اللہ کا دین غالب نہیں ہو رہا، جو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، اور ہم نمازوں پر نماز، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز چھوڑ دیں، میں صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ نماز ذریعہ ہے دین حق کو غالب کرنے کا۔ زکوٰۃ، عبادات، حج، عمرہ، ان سب کا ہدف کیا ہے؟ کہ مرضی مولا از ہم اولا، مرضی رب زمین پر، دھرتی پر خالق و مالک کا نظام رہے گا، غالب رہے گا، اور تمام انسانوں کے پیدا کردہ نظامات اس کے ماتحت ہوں گے، اس پہ حاکم اور بالادست نہیں ہو سکتے۔ وہ مومن اور جعلت لی الارض کلھا مسجدا، تمام روئے زمین مومن کے لیے کیا ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد مومن کی ہو اور غلبہ کفار کا ہو۔ سورہ آل عمران آیت 139، لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو تم کائنات میں سب سے اعلیٰ و بالا ہوگے۔ مومن ہو کر محکوم، مجبور، یعنی در در کی ٹھوکریں کھانے والے مومن نہیں ہوتے۔ اولئک هم الصادقون، اور یہ سب ان جہاد جان اور مال کا کرنے والے اولئک هم الصادقون۔ آگے کیا فرماتے؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے مومنو اپنا مقام پہچانو، اللہ کا دین ہے نا تو اللہ سے سیکھو، اللہ کو اپنا دین نہ سکھاؤ، وہ دین اللہ سے لو۔ باپ دادا کی روایات کو، قصے کہانیوں کو دین نہ بناؤ۔ اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ دین کیا ہونا چاہیے؟ تو دین رفقائے محترم ہم نے لینا ہے اللہ کے کلام سے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کمال سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا ما کان خلق نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کیا تھی، نمونہ کیا تھی کہ جسے ہمیں اپنانا ہے؟ فرمایا اما قرأتم القرآن، کہ تم نے ابھی قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، قرآن علم ہے اور رسول اللہ عمل ہے، وہ تھیوری ہے اور وہ پریکٹس ہے، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی اسوہ کمال میں۔ اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کا دین الکتاب سے سیکھو اور عین اس کے مطابق محمد رسول اللہ کو اسوہ کمال سے سیکھو، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کے ماتحت ہوگا، اس کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اتعلمون اللہ بدینکم، اور آگے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، ہدایت دینا اسی کا فرض ہے جو خالق ہے۔ اب دیکھیں مشین آپ کی بنائی ہو اور ہدایات میری چلیں، ہو سکتا ہے؟ اور اگر چلائیں گے جواد بھائی دوسری کی ہدایات کے مطابق تو مشین کا کیا ہوگا؟ اور مشین چلانے والے کا کیا ہوگا؟ جس گاڑی پر آپ بیٹھے ہیں وہ گاڑی بنانے والے کی ہدایات کے مطابق گاڑی نہ چلائیں تو کیا ہوگا؟ گاڑی کا بھی ستیہ ناش ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا، جو ساتھ بیٹھے بیوی بچے ان کا بھی ستیہ ناش ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے آج ہماری ذاتوں پر، جسم پر، جان پر، ملک پر۔ اللہ کی بجائے ہم نے اعداء اللہ کے نظام کو مسلط کیا تو ہم بھی تباہ ہو رہے ہیں، اہل و عیال بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ اتعلمون اللہ بدینکم، حالانکہ اللہ تمہیں خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا اور تمہیں نظام عطا کرنے والا ہے۔ اور دیکھو واللہ بکل شیء علیم، انسان کا علم تبدیل ہوتا رہتا ہے، انسان ناقص ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے، ہر آن تغیر پذیر ہے۔ ایک ہی سائنٹسٹ کی کتاب لے لو، فرسٹ ایڈیشن ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا، چھپنے کے بعد تقسیم نہیں ہوا ہوتا کہ اس میں امینڈمنٹ۔ ہمارے اپنے جو لا یبج بنانے والے قانون ہیں، ہر وقت اپنے مفادات کے لیے ترمیم پر ترمیم، ترمیم پر ترمیم۔ تو یہ اللہ کا علم کامل ہے، اس کے کامل علم کا مظہر اس کی شریعہ ہے۔ اللہ کے دین اور شریعہ کو نافذ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے علم کلی سے تم مستفید ہو سکو۔ اور آگے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ احسان نہ جتاؤ اللہ پر کہ اللہ ہم تیرا دین قبول کر کے ہم نے تیرے دین پر اور تیرے اوپر بڑا احسان کیا۔ کچھ ہمارے ہاں سلوگنز بھی بہت غلط ہیں، مثلا کہتے ہیں جی حکومت الہیہ قائم کرو، آؤ اللہ کی حکمرانی قائم کرے۔ پروف قائم ہوتے رہو، اللہ کی حکمرانی اللہ سے کسی نے چھین لی ہے؟ اللہ کی حکمرانی اللہ کے پاس نہیں رہی۔ وہ کیسا اللہ ہے کہ جو انسانوں سے اپنی حکمرانی نہیں منوا سکتا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی حکمرانی دراصل خلق پر اللہ کے دین کو غالب کر کے نوع انسانی کو غلامی، محکومی اور محتاجی سے نجات دلا کر اخوت اور مساوات کے نظام کو قائم کر کے نوع انسانی کو سکھ کا سانس لینے کے قابل کرنا ہے۔ اللہ کے لیے اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ تم مسلمان ہو کر اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو۔ فَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ مَنْ حَدَاكُمْ لِلْإِسْلَامِ لِلْإِيمَانِ، اگر تم مومن ہو تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناؤ اور احسان مندی مانو کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں داخل ہونے کا شرف بخشا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ وفادار رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اقوال پر فیصلہ نہیں کرے گا، تمہارا عمل دیکھے گا اور عمل پر فیصلہ کرے گا۔ ایک آیت ختم کرتا ہوں، قرآن حکیم سورہ الاعراف آیت 143،
اے موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بقلامی فخذھا، اور آگے وکم من الشاکرین، اے موسیٰ ہم نے تمہیں اپنا کلام دے کر، نظام اور دین دے کر بڑا احسان کیا تیرے اوپر، اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور آگے کیا فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کا شکر گزار بان کہ اس نے تجھے اپنے دین کی خدمت کا شرف بخشا۔ یہ شرف ہے رفقائے محترم، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کا نفاذ، اللہ کے دین کی بنیاد پر نوع انسانی کو ظلمات سے نکالنا، یہ کسی وقت مرد مسلمان اور امت مسلمہ کے لیے شرف تھا، اور آج اس شرف سے محروم ہو کر حیوانی دنیا میں مبتلا ہو کر حیوانی بچے پیدا کرو، کھاؤ پیو، مکان بناؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ کافر بھی کر رہا ہے، یہودی بھی کر رہا ہے، نصرانی بھی کر رہا ہے، اور حیوان بھی کر رہے ہیں۔ آج ابھی ایک پروفیسر شفیق صاحب سے بات کر رہا تھا لندن میں، 22 سال ہو گئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، صبح 6 بجے جاتے ہیں، شام کو 6 بجے آتے ہیں، 2 بچے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جو کچھ ہم نے وہاں کیا ہے ہمارے بچے بھی وہی کر لیں گے۔ تو یہ رفقائے محترم یہ ساری چیزیں مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کے دین کا غلبہ ہے تاکہ نوع انسانی کو ظلمات سے نکالیں، نہ یہ کہ ہم خود ظلمات میں بہہ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عنایت فرمائے، اسے سمجھنے، سمجھانے اور آگے پہنچانے سے پہلے رفقائے محترم میرے 6 فٹ کے وجود پر، میرے گھر پر، میری بیوی پر، بچوں پر اللہ کا یہ دین غالب اور نافذ ہو، تو پھر یہی نفاذ کا طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔